بار بار آپ کو سنا ہوگا، یا قوم استغفروا ربکم. یہ اپنی قوم کے لیے بھی استغفار کر رہے تھے، یا اللہ میری قوم گمراہیت پر ہے تو اس کو ہدایت دے دے. پھر اور نبیوں کا، شعیب علیہ السلام کا سب بہت تفصیل کے ساتھ اس میں تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد سورۃ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو احسن القصص قرار دیا ہے کہ یہ قرآن کے جتنے بھی قصے ہیں اس میں سب سے بہترین قصہ ہے. ایسے قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو موعظت کے لیے بتایا، نصیحت کے لیے، اس لیے جہاں جہاں اللہ کو ضرورت پڑی وہاں پر قصے بیان کیے. اللہ کو یہ حق ہے کہ اللہ کسی چیز کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مچھر کا بھی تذکرہ کیا ہے. اب ہم سوچیں گے کہ مچھر کا ذکر اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل طلب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کرتے تھے. ان کے خواب کا تذکرہ کیا جائے یا ان کے کنویں میں گرانے کا اور گرنے کا تذکرہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو والد عطا فرمائے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بہت ہی بڑے پیغمبر تھے، سچے پیغمبر تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بلکہ اور بھی روایات میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. بھائیوں میں حسد ہوتا ہی ہے، بھائی بہنوں میں یہ حسد ہوتا ہے. ہر گھر میں دیکھو کتنا بھی ان کے ساتھ خیال کیا جائے، لیکن وہ بچے یہی کہتے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا، تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. یہ بھائیوں میں اور بہنوں میں اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے حسد کا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وجاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی توجہ ان کے اوپر زیادہ رہا کرتی تھی. تو بھائیوں کو آپس میں حسد ہوا کہ آخر ایسا کیوں. ایک مرتبہ ایسا ان کو لے کر گئے اور چلتے چلتے ایک کنواں پڑا، تو اس کنویں میں اس طریقے سے گرا دیا. حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر پہنچ کے کنویں میں گرا تو دیا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ڈوبے بھی نہیں اور کچھ ایسا معاملہ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پھول جیسا بنا دیا. اب راستے میں وہاں سے گزر رہے تھے کہ یہ بچہ گرا، لیکن یہ بچہ تو کھیل رہا ہے. کھیل نکال لیا گیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچپنے کی عمر تھی. اس زمانے میں انسانوں کو خرید لیا جاتا تھا، بچوں کو خرید لیا جاتا تھا، ان کو غلام کہا جاتا تھا. اب ہر ایک نے خریدنے کی کوشش کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں جب بہت سارے لوگ گئے تو ایک بوڑھی اماں بھی اسی خریدار میں تھی. لوگوں نے کہا کہ یہاں پر تو لاکھوں کی قیمت لگ رہی ہے اور تم بوڑھی عورت، غریب عورت تم. تو کہنے لگی کہ میرا بھی یوسف کے خریداروں میں نام تو آ جائے، انگلی کٹا کر جیسے کہا جاتا ہے شہیدوں میں نام لکھانا. حضرت یوسف علیہ السلام کا اس طریقے سے بچپنا گزرا. پھر بکتے بکتے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک جوانی کے حد تک پہنچا دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، چونکہ بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے، نقاب لگا کے اس زمانے میں چلا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن عطا فرمایا وہ تو الگ ہی بات، لیکن یوسف علیہ السلام بھی بڑے حسین اور خوبصورت تھے. عورتیں ان کے اوپر فریفتہ ہو گئے، خاص طور سے مصر کی جو عورت زلیخا، وہ تو ایک دم فریفتہ ہو گئی. تو اس کے سہیلیوں نے اور اس کے جو ہمجل عورتیں تھیں تانا دینا شروع کیا کہ تم کس کے اوپر فریفتہ ہو. تو
کہنے لگے ٹھیک ہے تم انتظار کرو. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا سب کو دعوت دی, انتظار کر لو, دعوت دیا. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے, عورت نے سب کے ہاتھ میں پھل بھی دیے اور چاقو بھی دیے. جیسے یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا, عورتوں نے چاقو سے اس طریقے سے پھل کو کاٹنا شروع کیا, تو بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس قصے کو بیان کر کے کہا کرتی تھی اگر میرے پیغمبر کو, میرے محبوب کو مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو ہاتھ کو کیا کاٹتی, وہ اپنے دل کو کاٹ لیتی. خیر یہ عورت فریفتہ میں مبتلا ہو گئی. سب سے بڑے فتنے کی چیز عورت ہے. عورت کے فتنے سے اللہ بچائے. ہر لائن سے آدمی کتنا بھی نیک ہو, پرہیزگار ہو, تقوی والا ہو, لیکن اگر اس کے چکر میں پڑ جاتا ہے, اس کے زور تقوی, کتنے تصویر پھرانے والے, کتنے زہاد اور عباد عورتوں کے چکر میں آ کر دین دنیا کو کھو بیٹھے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈر رہے تھے, اللہ سے خوف کھا رہے تھے. ایک مرتبہ زلیخا نے عام دعوت دی اور حضرت یوسف علیہ السلام, کیونکہ یوسف علیہ السلام بظاہر غلام تھے اور بادشاہ کے دربار میں دیتے تھے, اب عورت یہ فرشتے میں آ کر سارے دروازے بند کر دیے. وغلقت الابواب وقالت ہیت لنا, سارے دروازے بند کر دیے. جب سارے دروازے بند کر دیے, حضرت یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. اب اس نے گناہ کی دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے والد محترم دکھ رہے تھے کہ دیکھو اگر یہ, اور اللہ کا ڈر مانے ہو رہا تھا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ زلیخا چونکہ وہ مشرکہ تھی, وہ بت پرست تھی, تو بتوں پر اس نے پردہ ڈالنا چاہا, بتوں پر پردہ ڈالنا چاہا. حضرت یوسف علیہ السلام ڈرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو مضبوط کیا کہ جب ایک اللہ کو نہ ماننے والی مشرکہ وہ اپنے خدا سے اس طریقے سے ڈر رہی ہے جن کا خدا جھوٹا ہے, کچھ اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے, تو میرا اللہ میرا تو خالق اور مالک ہے جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے, جاننے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اب یہ معاملہ تو بن گیا. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس ایمانی طاقت اور قوت کے ساتھ دروازے کو دھکا دیا, وہ دروازہ کھلتا چلا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام اس طریقے سے باہر آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر آ گئے, اب وہ عورت شرمندہ ہوئی کہ اب کیا, اب میرا نام خراب ہوگا. عورت جھوٹی ہوتی ہے, مکارہ ہوتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ عورتوں کے مکر و فریب سے بچو. عورتیں کی مگر ان کیدہن بکریم, کہ عورتوں کا جو مکر و فریب ہو وہ شیطان سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. عورت اگر مکر پر آئے, عورت اگر فرشتے پہ آئے, کسی کو دھوکہ دینے میں آئے, مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا. خیر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت تو فرما لی, لیکن اب ان کے اوپر الزام لگ گیا. الزام لگاتے لگاتے بادشاہ تک یہ بات پہنچی کہ یہ یوسف اس طریقے سے ایسی حرکت کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے ایک چھوٹے سے بچہ وہیں پر آ گیا. اس نے بھی ان کی گواہی دی اور دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو دامن کس کا ہے. قال ہی راودتنی عن نفسی شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فسقت وہو من الکاذبین, کہ اگر یہ جیسے یہ آگے سے اگر کھینچا ہو تو میرا قصور ہے, اور اگر پیچھے سے تو آپ سمجھ سکتے. تو اس میں دیکھا پیچھے سے یہ کرتا جو پھٹا ہوا نظر آیا, پیچھے سے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب
اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما لی. کہنے لگے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ پروردگار میں اپنے نفس سے پناہ مانگتا ہوں، میرا نفس تو ورگلایا تھا، بہکایا تھا، الا ما رحم ربی، اگر تیرا کرم اور احسان نہ ہوتا تو یوسف گناہ سے نہ بچ پاتا. اللہ کا شکر ادا کر رہے. اور وہ بھی کہنے لگے قال رب السجن احب الی مما، جب ان کو جیل وغیرہ میں بھیجا گیا، لمبا چوڑا قصہ ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے جیل میں بھیج دیا، گناہ سے تو بچا دیا، نافرمانی سے بھی بچا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تو وہاں پر قیدی لوگ تھے، ساتھ ساتھ میں وہاں پر آپ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. تو لوگوں کی بھیڑ لگ گئی خواب پوچھنے کے لیے. اس میں قیدی لوگ بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل میں بھی دعوت کا کام کیا. جو لوگ قیدی بن کر اس طریقے سے سوال کرنے کے لیے آتے ان کو آپ بٹھاتے، کھانے وغیرہ کا نظم کرواتے اور کہتے آج نہیں کل آنا، اور پھر اتنے میں دعوت پلاتے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے. کیا کہتے؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم ام اللہ الواحد القہار، کہ اس واحد قہار کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ جو دنیا کا پورا نظام چلا رہا ہے. تو جیل میں بھی اس طریقے سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور دین و ایمان پر چلتے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل میں سے بھی نجات عطا فرمایا، پھر بادشاہت عطا فرمائی. جب تخت شاہی پر بیٹھے، شہرت ہوئی سب. حضرت یوسف علیہ السلام نے تھوڑے دنوں میں حکومت کر کے دکھا دیا. نبی ہے لیکن حکومت کا نظام کر کے، خاص طور سے غلے وغیرہ کی کمی تھی، اس کا ایک نظام بنایا. پہلے تمام جیسے اہل حکمراں وہ اپنے ملک سنبھالنے کے لیے، اپنا ملک کا نظام چلانے کے لیے سارے یہ سب کرتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا. اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا نظام، اب ملک میں امن و امان اور وہ بھوک مری اور وہ قحط اور وہ ساری تکلیفیں دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی گئی. جب اطمینان ہو گیا تب سب کو پتہ چلا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے جدائی میں رو رہے تھے، روتے روتے آنکھوں میں سے بینائی بھی چلی گئی. لیکن جب اس طریقے سے شہرت ہوئی، اب حالات تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی، اور یہ جو 12 بھائی تھے ان کے اوپر بھی حالات تھے، بنیامین وغیرہ. تو اب ان کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام سب کو دے رہے تھے، تو یہ لوگ بھی گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے. وہاں پر جا کر بڑی لجاجت سے کہنے لگے، پہچانے نہیں کہ یہی یوسف ہے. جا کر کہنے لگے یہ ہے، ابھی میں نے پڑھا تھا قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف قد من اللہ علینا. جا کر کہنے لگے کہ ہم سوالی بن کر آئے، ہم صدقہ لینے کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس. جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، اللہ کا ایک نظام ہے، وہ صدقہ لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ صدقہ دیتے. اور بڑی لجاجت سے کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد میں نبی گزرے ہیں، اور اپنے ابا کا تذکرہ کر کے کہنے لگے کہ ہمارے ابا نبی گزرے ہیں، اور ہمارے ایک بھائی یوسف وہ تو اس طریقے سے ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور وہ انتقال کر کے نہ معلوم کیا ہے. ہمارے ابا بڑے غم میں ہیں، ہم نبیوں کے اولاد ہیں لیکن ہمارے اوپر حالات ہیں، ہمارے اوپر ایسی پریشانی آئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے لیکن مصلیتاً کچھ بتا نہیں رہے تھے. پتہ چل گیا کہ یہی میرے بھائی ہیں، اور یہ لوگ بار بار پوچھ بھی رہے لیکن کوئی جواب نہیں دے رہے. پھر کہا کہ آنا، صدقہ وغیرہ تو دے دیا، اور اس طریقے سے صدقہ تو کیا گیہوں وغیرہ جو ہے ان کی جو ضروریات تھی وہ دے دیا، اور اس میں کچھ ایک برتن رکھ دیا، اور ایسا نہ کہ آئندہ پھر آنا. پھر جب دوسری مرتبہ تفصیل کے ساتھ آئے پھر اس طریقے سے بات چیت ہوئی. کہا کہ میں وہی تمہارا بھائی ہوں. اور پھر وہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ابا کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس طریقے سے
آئے اور پھر اس طریقے سے تخت سلطنت پر ان کو مقام پر اور بٹھایا، اور پھر آپس میں وہ اس طریقے سے ملے ہوں گے، ان کی خوشی کا کیا منظر ہوگا، ہم انداز نہیں لگا سکتے کہ سب بھائی ایک ساتھ میں ملے اور یہ سارے یعنی معافی موافی، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بینائی چلی گئی تھی وہ بینائی بھی واپس کر دی۔ خیر، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت دلچسپ بھی ہوتا ہے اور بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، آپ بھی قرآن کی تفسیریں پڑھیں۔ یہ قصے مجھ سے زیادہ اہل تفسیر نے بیان کیا، جو گجراتی میں، اردو میں، قرآن میں جو تفاسیر ہے، آپ قرآن کے قریب ہوں اور ان کو پڑھیں۔ آپ کیا دنیا کی کتابیں لے کر بیٹھتے، اخبار اور اس طریقے سے موبائل، آپ قرآن سے جی لگائیں، اور قرآن میں جو قصص ہے اور قرآن میں جو اس قسم کے آیتوں کی تفسیر ہے اس کا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان قرآن تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق